حدیث میں ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں کو گھس کے ان میں خلا پیدا کرتی ہیں، اللہ کی ان پر لعنت۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ بھدی ناک کی سرجری کروانا، مقبوضہ کشمیر سے۔ میری ناک کے نتھنے بہت بڑے ہیں، ناک کی بناوٹ بھی اچھی نہیں ہے، اس وجہ سے گھر والوں سمیت سب مجھے طعنے دیتے ہیں۔ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں سرجری کروا سکتی ہوں؟ کیا اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے؟ ناک کے نتھنے بہت بڑے ہیں۔ دیکھیں، نارملی تو اللہ نے کسی کی ناک موٹی بنائی، کسی کی پتلی بنائی، کسی کی آنکھیں چھوٹی، کسی کی آنکھیں بڑی۔ حدیث میں ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ تغییر خلق اللہ کی تخلیق کو چینج کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتفلجات، وہ عورتیں جو دانتوں کو گھس کے ان میں خلا پیدا کرتی ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ عرب میں ہوتا تھا کہ دانت ہے نا چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو دو دانتوں کے درمیان تھوڑا خلا ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے، تو بعض لوگ یہ کرتی تھیں، خواتین کے گھسوا دیتی تھی تاکہ گیپ پیدا ہو جائے۔ آپ نے اس عمل سے منع کیا اور حرام قرار دی۔ تو کوئی بھی اپنی باڈی میں کانٹ چھانٹ کر کے باڈی کے اسٹرکچر کو چینج کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے لوگوں کو بال کالے کرنے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ کلر کر سکتے ہیں، براؤن یا اور ریڈ وغیرہ کلر کر سکتے ہیں، بلیک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو ہے نا بالوں کا کلر کا چینج ہونا، یہ بھی عمر کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو اب یہ خوب سمجھ لیں کہ تغییر خلق اللہ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کرنا تو حرام ہے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا بہت زیادہ عیب ہوتا ہے آپ کی باڈی میں، تو وہ یعنی یوں نہیں سمجھا جاتا کہ آپ اپنی باڈی میں بیوٹی پیدا کر رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا عیب ہے جس کو دور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوا، اس کے وہ ہے ہی نارملی یعنی ایب نارمل ہے، اس کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں بعض بچوں کی، اب آپریشن کر کے 1 انگلی کٹوا دی، تو اس کو تغییر خلق اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے اللہ نے جس تخلیق پر سب لوگوں کو پیدا کیا ہے یہ بھی اسی تخلیق پہ آنا چاہتا ہے، تو یہ کس میں عیب تھا کہ ایک اور انگلی نکلی ہوئی تھی؟ تو اسی پہ اب آپ سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کی ناک موٹی ہوتی ہے، بعض کی دبلی ہوتی ہے، بعض کی باریک ہوتی ہے، بعض کی اٹھی بھی ہوتی ہے، بعض کی چپٹی بھی ہوتی ہے، یہ ایک نارمل ہے۔ لیکن اگر واقعی کسی کی ناک اتنی موٹی ہے کہ جو عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کوئی موٹی ناک ہے، تو پھر اس کو آپریٹ کر کے نارمل حالت پہ لایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا ایک عیب ہے جو نارمل لوگوں میں ہوتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دانتوں کے درمیان خلا کرنا یا ان کی ڈائریکشن کو چینج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دانت باقاعدہ ہونٹوں سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، منہ بیچاروں کا بند ہی نہیں ہوتا، ہونٹ بند کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ایسے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا آپریٹ کرنا کہ وہ اندر چلے جائیں، یہ جائز ہے۔ تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ بیوٹی کے لیے یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ آپریٹ کروا رہے ہیں آپریشن کے ایک ایسا عیب ہے جو عام طور پہ لوگوں میں ہوتا نہیں ہے، یعنی بہت ہی زیادہ باہر نکلے ہوئے دانت ہیں۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی عام نارمل ہٹ کے آپ کے ناک کا کوئی ڈیزائننگ ایسی ہے جو کسی خاتون کی ہوتی نہیں ہے، پھر عورت کا معاملہ اس میں اور زیادہ حساس ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ بیوٹی کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے تو آگے رشتے کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے لڑکی کے لیے لوگ نکاح کا پیغام لڑکیوں کو جو دیتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ان کی اٹریکشن کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی اٹریکشن، اور مردوں میں آمدن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی بہت ہی زیادہ بھدی ناک ہے تو پھر اس کو آپریٹ کر کے نارمل کنڈیشن میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ نہ کریں کہ ڈاکٹر سے کہیں کہ ایسی ناک بنا دو جو بالی ووڈ کی فلاں اداکارہ یا بالی ووڈ کی فلاں اداکارہ کی ناک ہے، ویسی نہیں، آرڈر پہ ایسی ناک نہ بنوائیں۔ اتنا کر دیں کہ بھئی یہ جو بہت زیادہ بھدی ناک ہے جو عام طور پر کسی خاتون کی ہوتی نہیں ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ یعنی ایک عجیب سے لگتا ہے دیکھنے میں، تو اس کو نارمل حالت میں لایا جا سکتا ہے آپریٹ کر کے۔ تو یہ عمل تغییر خلق اللہ نہیں کہلائے گا،
بلکہ اصلاح خلق اللہ کہلائے گا کہ اللہ کی تخلیق تھی. جو کسی ہوتا ہے 100 میں کوئی ایک آدھ ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو ایک طرح کے معذور ہوتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنا، تو وہ ایک طرح کی معذوری ہے جس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، تو اس کی گنجائش ہے. پھر آپ کے لیے جائز ہے یہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ عام لوگ اس فتوے سے فائدہ اٹھائیں اور وہ کہیں کہ اچھا ہماری تو تھوڑی سی موٹی ناک ہے تو ہم اس کو باریک کر لیتے ہیں، اور ہماری تو باریک ناک ہے ہم تھوڑا موٹا کر لیتے ہیں اس کو، یہ جائز ہے. اسی طرح جیسے کسی کے ہونٹ بہت ہی زیادہ بھدے ہوں، موٹے ہوں، جو عام طور پہ کسی کے ہوتے نہیں ہیں، تو وہ پلاسٹک سرجری کروا سکتا ہے. لیکن نارملی جو کسی عام طور پہ کسی کے ہونٹ موٹے ہوتے ہیں، کسی کے باریک ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جائز ہے. دیکھ لیں میرے بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں سب. ہمیں چاہیے ہم جو بھی کام کریں قرآن و سنت کے مطابق کریں. کسی نہ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا یہ دین اسلام میں جائز ہے، بہتر ہے، کر سکتا ہوں. جیسے کہ بالوں کو کلر کروا لیتے ہیں آج کل، تھوڑے سے بال وائٹ کے ہونے لگے تو ہر انسان سوچتا ہے کہ میں ان کو پھر سے کالے کر لوں. یا پھر تھوڑے سے دانت باہر ہوں تو وہ سوچتا ہے کہ انہیں اندر بالکل ہی اندر کروا لوں. یا جیسے ناک کا مسئلہ، جیسا بھی کوئی چھوٹا بہت مسئلہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروا لوں. پر ٹھیک کروانے سے پہلے ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق میں کام کر رہا ہوں کہ نہیں، کیا اللہ کی تخلیق پر کوئی سوال تو نہیں بنا رہا، یا کوئی حرف پیدا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے دوسرے لوگوں کی نسبت اچھا پیدا نہیں کیا. میرے بھائیوں دیکھنا چاہیے کتنے لوگ ہوں گے جن کے آنکھ نہیں ہے، کتنے لوگ ہوں گے جن کے سننے کے کان نہیں ہیں، جو چل نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں صحیح سلامت پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.